السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج رجب کا دوسرا جمعہ ہے اور اسلامی مہینوں میں رجب 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں، عبادتوں کے لحاظ سے بھی اس میں جو عبادتیں کرنے کو بتائی گئی ہے وہ بھی، اور جو اس کے اندر واقعات پیش آئے ہیں، سب سے بڑا واقعہ معراج کا واقعہ ہے جو رجب کے آخری عشرے کے اندر پیش آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رجب وہو شہر اللہ، کہ رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے کھیتوں میں فصل کے اندر بیج ڈالتا ہے، اور شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے اندر فصل پکتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر فصل کاٹی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ عبادتوں کے لحاظ سے بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی آپ زمین کو تیار کریں اور اس کے اندر کھاد ڈالیں، اس کو اس قابل بنائے کہ اس کے اندر فصل اگ سکے،
اور پھر اس کے اندر پانی دے. یہ مہینہ جو ہے یہ رجب کا مہینہ زمین کی تیاری کا، یعنی عبادتوں کے لحاظ سے انسان کے نفس کی تیاری کا ہے. اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے آغاز کی طرف لے کر جانا، ایک منصوبہ بندی کرنا، ایک شیڈول بنانا. کوئی بھی کام کسی ٹائم ٹیبل اور شیڈول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کام کے اندر خوبصورتی اور کوالٹی اسی وقت آتی ہے جب آپ اس کو کسی پلاننگ کے ساتھ کریں. تو یہ مہینہ جو ہے یہ فرمایا کہ میرا مہینہ ہے اور یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بہت سارے نام ہیں. ایک تو رجب المرجب ہے، ایک شہر اللہ ہے، ایک اس کا نام ہے رجب الاسم. اسم کے معنی آتے ہیں بہرا. سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا صم بکم عمی فہم لا یرجعون. وہ لوگ کہ جو سنتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، عمیون اور گونگے ہیں. تو لہذا اس کا ایک نام اسم ہے، رجب الاسم. اور اسم کیوں ہے؟ اس کا نام اسم اس لیے رکھا گیا، ایک تو حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر چھٹے آسمان پہ فرشتے جو ہے کاتبان تقدیر، وہ انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں. جو نیکیاں وہ کرتا ہے وہ لکھ رہے ہیں. یہ کرامن کاتبین جو اعمال لکھ کر ان کو پہنچاتے ہیں اس کو وہ لکھ رہے ہیں لوح محفوظ کے اندر. اور جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو ان کے لکھنے کی جو سرسراہٹ ہے، جو قلم کی آواز ہے، رجب کے مہینے میں وہ بند کر دی جاتی ہے برائیوں کے لکھنے میں. جب فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں تو قلم کی آواز بدستور جاری رہتی ہے، باقی رہتی ہے، سنائی دیتی ہے فرشتوں کو اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو. فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، اس کی آواز لکھنے کی آ رہی ہے. لیکن جب وہ برائیاں لکھتے ہیں تو رجب کے مہینے میں برائیوں کی آواز کو چھپا دیا جاتا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں رجب الاسم. اور دوسری اس نام کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہینے میں 4 مہینے تھے جن کو حرام قرار دیا گیا، محترم قرار دیا گیا. 3 متوالیات، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام. 3 مہینے تو یہ تسلسل کے ساتھ ہے متواتر، ایک کے بعد ایک. پہلا ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ اور تیسرا محرم الحرام. ورجب مضر الذی بین جمادی الاخری و شعبان. اور ایک مہینہ ایسا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے، یعنی رجب. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہے، اور بنی اسرائیل کی اولاد پھر انہی کی اولاد میں چلی، اور بنی اسماعیل کی اولاد بھی انہی کی سلسلہ نسب کے اندر چلی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اور آپ کی شریعت کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے کو اور قتل و قتال کو حرام قرار دیا گیا. تو یہ یہودی آ کے
سوال کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الشہر الحرام، چونکہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں یہودی، تو یہ اکثر تاریخ کے سوال کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن چونکہ آپ کے اوپر وحی آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہیں 4 مہینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی بہت ساری چیزوں کو اور بہت سارے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی باقی رکھا گیا ہے۔ جو چیزیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی، ان چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی باقی رکھا گیا۔ تو یہ جو احکام تھے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کے اندر لڑائی کی ممانعت کے ان احکامات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باقی رکھا گیا، یعنی لڑائی کرنا، جنگ کرنا یہ حرام ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ عرب کے اندر جو ہے جنگ و جدل، قتل و قتال بہت ہوتا رہتا تھا، لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو چونکہ یہ بنی اسرائیل، یہودی بھی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، تو لہذا وہ ان مہینے کے احترام کے اندر جنگ کو بند کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن جوہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا جنگ کے لیے۔ اس وقت مہینہ تھا جمادی الاول اور جمادی الثانی کا، جنگ ہو رہی تھی۔ اب اس کے بعد جب آخری دن آ گئے اور چاند دکھنا تھا رجب کا، تو وہاں کی جو رویت ہلال کی کمیٹی تھی، یعنی وہاں کے جو لوگ تھے جو اس بات کا فیصلہ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چاند نہیں ہوا اور آج جو ہے وہ 30 جمادی الثانی ہے، لہذا وہ جو جنگ چل رہی تھی عبداللہ بن جوہش کی قیادت کے اندر وہ چلتی رہی۔ یعنی ایک دن ان کو اور مل گیا کہ مال غنیمت کو حاصل کریں اور جتنے کفار کو مار سکتے ہیں ان کو قتل کریں۔ اچھا، جیسے یہاں پر ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں چاند نظر آ گیا، بعض علاقوں میں نظر نہیں آیا، تو وہاں عرب کے کچھ لوگوں نے جو جنگ کے اندر شامل تھے، انہوں نے کہا کہ چاند نظر آ گیا اور یہ جو جنگ آپ نے کی ہے اس میں جو مال غنیمت لوٹا ہے یہ ناجائز ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور آپ کو رجب کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ لوگ مقدمہ لے کر پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں، اور کہا کہ آپ کے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے جنگ کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو واپس بلا لیا اور عبداللہ بن جوہش سے کہا کہ کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس مہینے کے اندر جو ہے لڑائی حرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ چاند نہیں ہوا ہے اور آج جو ہے جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، 30 تاریخ ہے، اس لیے ہم نے جنگ کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال انہوں نے اس دن حاصل کیا تھا، مال غنیمت، وہ ان کو کفار کو واپس کر دیا کہ یہ آپ کا مال جو ہے یہ بھی واپس کیا جاتا ہے اور جو قیدی ہے ان کو بھی واپس کیا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت ابراہیمی کے احکام جو ہے اس وقت بھی چل رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب کے مہینے کے اندر میں نے بتایا تھا کہ روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ فرض روزوں کی طرح نہیں ہے، یہ سنت روزے ہیں، نفل روزے ہیں۔
یعنی آپ اس کو رکھ لیں تو ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے، بلکہ اس مہینے کے روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک خاص الگ نہر جنت کے اندر رجب کے نام سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور وہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے کہ جو رجب کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ نفلی روزے آپ کو کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ نفلی روزے اس لیے رکھوائے جاتے ہیں، اگر پورے سال کے اندر دوسرے مہینوں میں روزے نہ ہوں اور ایک دم سے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو آپ کو روزے رکھنے کے لیے کہا جائے، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ سارا سال وہ اپنے دنیاوی کاموں میں لگا رہتا ہے، سارا سال وہ اپنی مصروفیات کے اندر لگا رہتا ہے، تو اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلانی عبادت کرنی ہے، فلانی عبادت کرنی ہے۔ جو نفل نمازیں ہیں، اشراق کی ہے، چاشت کی ہے، تہجد کی ہے، یہ بھی اسی لیے کہ جب ایک کے بعد آپ ایک نماز پڑھیں گے، ایک کے بعد آپ ایک عبادت کریں گے تو آپ کا ذہن تازہ رہے گا، اور اس فرض عبادت کے لیے آپ کا ذہن تیار ہوگا کام کرنے کے لیے، ایک دم سے آپ کے اوپر برڈن بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے وہ نفل نمازوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ جو آپ نفل نماز پڑھتے ہیں سنتوں کے بعد، اس کی میں اہمیت بتا رہا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندے کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا آخرت میں، اور اس کے فرض نمازوں کی گنتی پوری نہیں ہوگی، اس کی نمازیں کم رہ جائیں گی، جتنی نمازیں اس کو پڑھنی تھی اس میں کمی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے اعمال نامے میں دیکھو کہ نفل نماز ہے کوئی، تو فرشتے بتائیں گے کہ ہاں اس نے اتنے نوافل پڑھے، زندگی کے اندر اتنے نفل عبادتیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو فرض نماز کی کمی تھی وہ ان نفل نمازوں کے ذریعے سے پورا کر دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بہانے کے اوپر بخشتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو بار بار آپ کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ، برائیوں کا اور گناہوں کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو موقع دے رہے ہیں۔ کیا موقع دے رہے ہیں؟ اگر فرض نمازوں کی کمی ہے اور تم نے نفل نماز ادا کر لی، نفل نمازوں کا ذخیرہ تمہارے پاس موجود ہے، تو وہ آخرت پہ کام آئے گا۔ اسی طرح جو نوافل کے روزے ہیں اس کے اندر آپ کو عادت ڈالی ہے، اور روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، جنت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، تو چونکہ آپ نے وہ پھل استعمال کر لیا گیا تھا جس کی ممانعت تھی، تو آپ کا جسم جو تھا وہ گندم کے استعمال سے سیاہ ہو گیا تھا، کالا ہو گیا، سر سے لے کے اور پاؤں تک کالا ہو گیا وہ گندم کے استعمال سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے روتے تھے اپنی لغزش کے اوپر، دعا کرتے تھے، فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے تو ظلم کیا ہے، لیکن اگر تو نے رحم نہیں کیا تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم 3 روزے رکھو، 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی مہینے کی، چاہے وہ محرم کے ہوں، چاہے وہ صفر کے ہوں، چاہے وہ ربیع الاول کے ہوں، ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھنا یہ فرض تھے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر۔ یہ روزے رکھے، یہ روزے کہلاتے ہیں ایام 20 کے، بے یا اور ضاد، ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ 3 روزے رکھے، اور آج بھی جو اولیاء اللہ ہے ان کا یہ معمول ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو یہ روزے رکھتے ہیں۔ اس کی تاثیر کیا تھی؟ یہ روزے کیوں رکھنے کے لیے بتائیں؟
توبہ سے اور استغفار سے آپ کا گناہ تو معاف ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن وہ جسم ابھی صاف نہیں ہوا۔ تو جب آپ نے پہلا روزہ رکھا 13 تاریخ کا، تو آپ کا جو اوپر کا حصہ تھا 1/3 یہ آپ کا جو سیاہ ہو گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی برکت سے سفید کر دیا۔ اس کے بعد جب آپ نے 14 تاریخ کا روزہ رکھا ہے تو اس میں بھی پھر آپ کے جسم کا جو دوسرا 2/3 حصہ تھا ناف تک کا، یہ سفید ہو گیا۔ اور پھر جب تیسرا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا جو باقی حصہ تھا پاؤں تک کا، وہ بھی سفید ہو گیا۔ یہ ہے روزے کی تاثیر، یعنی اس سے آپ کا باطن تو پاک صاف ہوگا ہی، آپ کا ظاہر جو ہے اس کے اندر بھی نکھار آ جائے گا۔ یہ روزے کی تاثیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت پہ ایک نہر بنائی رجب کے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ انتہائی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اور آزمائشوں کا دور ہے، اور یہ آزمائش ہر اللہ کے مقرب بندے کی ہوتی ہے۔ بلکہ آپ بھی جب کسی کو دوست بناتے ہیں تو اس کو پہلے آزماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ تابلا برکت سے قضا نہ کنے، تابلا برکت سے قضا نہ کنے، نام اوراد اولیاء نہ کنے۔ اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 13 سال کا جو دور ہے، یہ اتنا کٹھن اور مشکل دور ہے کہ مکے والوں نے آپ کا رہنا جو ہے وہ دوبھر کر دیا ہے، اجیرن ہو گئی ہے آپ کی زندگی۔ اس کے بعد جو سب سے مشکل وقت آیا ہے وہ آپ کا نبوت کا 7واں سال، جب ابو طالب سے مکے کے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اور اگر یہ نہیں مانتا تو پھر ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اب آپ کا سوشل بائیکاٹ شروع ہو گیا، یعنی آپ سے لین دین بند، آپ سے بات چیت کلام کرنا بند۔ آپ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے اور آپ کا جو خاندان ہے وہ سب، ان سب کا مقاطعہ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، اور ان کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا۔ پہاڑوں کی ایک گھاٹی ہے، اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو وہ اتنی تنگ ہے کہ اس کے اندر جھک کے لیٹ کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو قید کر دیا، آپ کے گھر والے، بچے بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرد بھی ہیں۔ یہ سب کے سب 3 سال تک جو ہے وہ شعب ابی طالب کے اندر محصور ہے۔ آپ کا کھانا پینا بند، بس وہاں پہ جو کچھ جڑی بوٹی، پتے، یہ چیزیں جو آپ کو وہاں میسر آ گئی وہ آ گئی۔ 2 تین دن، 4 دن آپ جو ہے وہاں بھوکے پڑے ہوئے، سب کے سب، سارا خاندان۔ نبوت کا 7واں سال گزرا، نبوت کا 8واں سال گزرا، اور نبوت کا 9واں سال، 3 سال ہو گئے۔ ابو طالب کا سارا خاندان جو ہے وہ قید ہے، اور مکے والوں نے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم جب تک آپ کو باہر آنے کی اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک آپ یہیں پہ رہیں گے، محصور رہیں گے۔ اور ایک معاہدہ لکھا گیا ہے، اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ کے اوپر ٹانگ دیا گیا۔ جب 3 سال ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان پریشان ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی فرمائی، دیمک نے اس معاہدے کو کھانا شروع کر دیا۔ اب یہاں لوگوں کو پتہ نہیں، وہ آہستہ آہستہ دیمک کھا رہی، کھاتے کھاتے وہ پورا معاہدہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔
اچھا اب لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، دیکھتے تھے، تو کسی کی نظر پڑی کہ بھئی یہاں پر وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، ختم ہو گیا۔ تو دیکھا اس کی ڈوری جو ہے وہ باقی ہے، باقی سارے کاغذ کو وہ دیمک جو ہے وہ کھا گئی۔ بس انہوں نے جا کے کہا، جا کے خوشخبری دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو پیغام بھجوایا کہ وہ معاہدہ جو تم نے لٹکایا تھا اور تم نے یہ کہا تھا، اس بات کی دہائی دی تھی کہ جب تک یہ معاہدہ لٹکا ہوا ہے، جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے، وہ معاہدہ تو ختم ہو گیا، لہذا اب ہم جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کی خلاصی ہوئی۔ لیکن ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آئی، اور آزمائش انسان کے اوپر کئی طریقوں سے آتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کبھی ہم آپ کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت یہاں پر ایسا تھا کہ انسان کی جان اتنی تنگ تھی، اتنا خوف تھا معاشرے کے اندر کہ مسجد میں آنے والے کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو واپس لوٹوں گا یا نہیں۔ مسجد میں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہاں سے کب گولی آ کے لگ جائے مجھے پتہ نہیں۔ اسی طرح آپ بازار جاتے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میری جان کب جا سکتی ہے، اتنی دہشت گردی، اتنا خوف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی گزار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی کبھی خوف کے ساتھ، من الخوف والجوع، اور کبھی کبھی ہم آزمائیں گے تمہیں بھوک سے، تمہارے اوپر جو ہے رزق کی تنگی کر کے۔ اگر آج کسی کے اوپر رزق کی تنگی ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال۔ اور کبھی کبھی ہم آزمائیں گے کاروبار میں گھاٹا کر کے، دکان میں نقصان ہو گیا، دکان میں چوری ہو گئی، مال لوٹ گیا، یہ بھی آپ کی آزمائش ہے۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور کبھی کبھی ہم آزمائیں گے تمہارے درمیان سے لوگوں کو اٹھا کے۔ کسی کا جوان بیٹا جو ہے مر گیا، کسی کے ماں جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ انسان کی جان جس سے وہ محبت کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھا کے بھی آزماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائش کا اب یہ وقت آیا ہے، نبوت کا 10واں سال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیتی تھی، مال سے بھی اور جان سے بھی آپ کو تسلی دیتی تھی ہر وقت۔ جب آپ پریشان ہوتے تھے، باہر سے آتے تھے، لوگوں کا برا بھلا سنتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو فرماتی تھی کہ آپ فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو، آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہر موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ کے پاس مال تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج تو آپ لے لیں اپنے گھر والوں سے مال، وہ کہے گے دیا کتنا تھا جو مانگ رہے ہو۔ تو مال دیتے ہوئے انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قافلہ آیا مدینے کے اندر، اور آ کے اس کے اندر قحط زدہ لوگ، بھوکے لوگ، مفلس لوگ، مسکین لوگ اس کے اندر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے، لیکن جذبہ ایسا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، خود بھوکے ہوتے تھے لیکن دوسروں کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی کے گھر کسی نے بکرے کی سری بھیجی کہ بھئی یہ
پتہ نہیں کتنے وقت سے بھوکا ہوا، اس کے ہاں حالات اچھے نہیں ہیں، بکرے کی سری بھیج دی۔ اب وہ جب ان کے ہاں آئی تو بیگم نے کہا کہ اس کو پکا لے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھہرو، یہ میرے برابر میں فلانے صحابی ہے، پتہ نہیں ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، ان کے ہاں وہ سری بھیج دی۔ اب وہ 6-7 گھروں سے وہ سری ہوتی ہوئی، پتہ چلا وہ آخر میں جس کے پاس پہنچی اس نے پھر انہیں کیا بھیج دی کہ پتہ نہیں ان کے پاس ہے نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا۔ انہوں نے پھر ان صحابی کیا سری بھیج دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تھا ایثار کا اور قربانی کا جذبہ۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ جو ہم چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ ہم کھا لیں، سارا پیسہ ہمارے پاس آ جائے، ساری نعمتیں ہمارے پاس آ جائیں، دوسروں کا بھی ہم لے لیں، یہ ہمارا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں کہ بھائی ہمارے آس پاس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے کھانا نہیں کھایا ہو۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، جس سے صحابہ کے اندر ایثار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آزمائش شروع ہوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا نبوت کے 10ویں سال میں۔ آپ کا وصال ہو گیا تو اب آپ کو جو تسلی دیتی تھی آپ کی اہلیہ، ایک سہارا آپ کا چھن گیا۔ ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ 6 مہینے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو سپورٹ کرتی تھی، گھر میں تسلیہ دیتی تھی، آپ کی مدد کرتی تھی۔ اور جب وقت آیا صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قافلے والے لوگ جو ہے مفلس ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جتنا بھی اپنا زیور، کپڑے، گھر کا سامان، کراکری، جو کچھ بھی تھا، سارا سامان بمائے پیسہ، وہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا کہ یہ آپ کا ہے۔ تو اتنی آپ نے سپورٹ کی۔ ادھر باہر جب جاتے تھے اور قریش کے لوگ، مکے کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے تو ابو طالب بچاتے تھے کہ نہیں، اپنے گھر کے آدمی ہیں، اپنے گھر کے۔ ابو طالب نے جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ جب آپ کے اوپر یہ وقت آیا کہ مکے کے 13 سال کے اندر آپ ساری پریشانیاں برداشت کرتے کرتے اب آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم اس پستی سے کہ جو مصیبتوں کی پستی ہے، جس کے اندر آپ کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اب ہم آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش کے اوپر بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 11ویں سال کے اندر یہ معراج کا واقعہ پیش آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد سے پھر عروج شروع ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو پھر فتح مکہ پر جا کے ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ معراج کا واقعہ بھی بہت عظیم الشان واقعہ ہے، اس کے بارے میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی دین کے لیے اسی طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشقتیں برداشت کی، ہمیں بھی ایسی ہی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔